السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے آپ کے؟ لیں جی، وہ سفر جو آج ختم ہو رہا ہے 45 لیکچرز کا، ہم نے شروع کیا تھا جب آپ کو میں نے کاسٹ اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن بتائی تھی، اور آج خیر سے ماشاءاللہ آپ ڈیسیژن میکنگ کرنے کے قابل ہو گئے۔ دیکھیں، یہی سلسلہ ہے زندگی کا کہ انسان کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک پہلا قدم تو اٹھاتا ہے، اور وہ پھر پہلا قدم مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ انسان کو منازل طے کرواتا ہوا، نتائج دیتا ہوا ایک منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اس میں جو بہت زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے وہ محنت، اخلاص اور ایمانداری۔ ان تین باتوں کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ کوئی بھی شخص، میرا بڑا بلیف ہے اس چیز پر، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس شخص کو ناکامیاں نہیں دیتا جو شخص محنت کے ساتھ، خلوص یعنی کہ لگن کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کو کرتا ہے، اور پھر رزلٹس اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اور یہی محنت آج آپ کو اس کورس کی کمپلیشن پر لے آئی، اور مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کو یہ کاسٹ اور مینجمنٹ اکاؤنٹنگ اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوں گے۔ جب شروع کیا تھا تو آپ کو بالکل بھی نہیں معلوم تھا کہ کاسٹ اور مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں ہے کیا۔ آج ماشاءاللہ سے آپ کو کاسٹ اکاؤنٹنگ اور مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کی باتیں اپنی اپنی لگتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لے جی، آج کرنے کے کافی کام ہے۔ آپ کو میں نے لاسٹ لیکچر میں ڈیسیژن میکنگ اپروچ کے بارے میں بتایا تھا کہ دو اپروچز ہیں جن کو لے کر ہم ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں یہ شارٹ ٹرم ڈیسیژن میکنگ ہے، یہ لانگ ٹرم پلاننگ کے ریفرنس میں ہم نہیں کر رہے، یا لانگ ٹرم ڈیسیژنز کو نہیں ہم لے رہے۔ یہ شارٹ ٹرم، چھوٹے چھوٹے مدت کے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں، پروڈکٹ کو ایڈ کر دو، پروڈکٹ کو ڈیلیٹ کر دو، کوئی ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو لے کر چلنا ہے یا نہیں، یہ کمپوننٹ خود سے مینوفیکچر کریں یا مارکیٹ سے پرچیز کریں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ڈیسیژنز ہیں۔ اس میں اب جو میں آپ کو ڈیسیژن میکنگ کے ریفرنس میں ایک سینیریو دے رہا ہوں، وہی کنٹریبیوشن مارجن اپروچ جو لاسٹ چل رہی ہے۔ دو اپروچز آپ کو بتائی تھی نا، کنٹریبیوشن مارجن اپروچ اور ڈفرینشیل کاسٹ اپروچ۔ تو کنٹریبیوشن مارجن اپروچ میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ آپٹیمم پروڈکشن لیول کس طرح سے ہم اچیو کرتے ہیں، اس کا ڈیسیژن کس طرح سے لیا جاتا ہے۔ پھر نئی پروڈکٹ کو ایڈ کرنے کے لیے ہم کنٹریبیوشن مارجن اپروچ کے تحت ایمفیسس کس بات پہ کرتے ہیں، اور جو پروڈکٹس آلریڈی چل رہی تھیں ان میں سے اگر کوئی پروڈکٹ ہم نے ڈراپ کرنی ہو تو ہم کس طرح سے ڈیسیژن لیتے ہیں۔ تو جناب، آج اب جو آپ کو ایک سینیریو دے رہا ہوں وہ ہے کہ ہم 2-3 ڈپارٹمنٹس لے کر چل رہے ہیں، ان میں سے ایک ڈپارٹمنٹ ہم سوچ رہے ہیں کہ ڈراپ کر دیا جائے اور باقی کے ڈپارٹمنٹس کو لے کر چلا جائے۔ تو یہ ڈیسیژن کس طرح سے لیا جائے گا؟ آئیے کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کوشچن ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری جو کمپنی ہے اس کے 3 ڈپارٹمنٹس ہیں، ایک فرنیچر ڈپارٹمنٹ، ایک کرٹن ڈپارٹمنٹ اور ایک لائٹنگ ڈپارٹمنٹ۔ جو فرنیچر ڈپارٹمنٹ ہے 4000 روپیز کی اس کی سیلز ہیں، اور ویریبل کاسٹ اس کی 3200 روپیز کی ہے۔ ڈیفینیٹلی کنٹریبیوشن مارجن 800 روپیز کا ہوا۔ اور جو ہمارا کرٹن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سیلز 3200، ویریبل کاسٹ 2240 اور کنٹریبیوشن مارجن 960۔ اور لائٹنگ ڈپارٹمنٹ میں جناب کنٹریبیوشن مارجن آپ کو 1200 روپیز کا نظر آ رہا ہے، 2000 میں سے 800 کو مائنس کرنے کے بعد۔ ہمیں جی فکسڈ کاسٹ اب 3 طرح کی نظر آ رہی ہے، ایک سیپریبل فکسڈ کاسٹ،
ایک ڈسکریشنری فکسڈ کاسٹ اور ایک کمیٹڈ فکسڈ کاسٹ. اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ جو سیپریبل فکسڈ کاسٹ ہے یہ اوائڈیبل ہوتی ہے, 100% اوائڈیبل ہے. آپ چاہیں کہ میں یہ ڈپارٹمنٹ ختم کر دوں تو اس کا مطلب ہے سیپریبل فکسڈ کاسٹ نہیں انکر ہوئے گی. جو ڈسکریشنری فکسڈ کاسٹ ہوتی ہے وہ آپ کی ڈسکریشن پر ہوتی ہے کہ آپ اتنا نمبر آف یونٹ سیل کرنے کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کتنی کریں گے, ٹھیک ہے, آپ ریسرچ کس ایکسٹینٹ تک کریں گے, اس قسم کی فکسڈ کاسٹ ہوتی ہیں. لیکن جو کمیٹڈ فکسڈ کاسٹ ہوتی ہیں وہ تو لازماً آپ کو خرچ کرنا ہی ہوتی ہیں. تو یہاں پر آپ کو تینوں طرح کی فکسڈ کاسٹ مل گئی, سیپریبل, ڈسکریشنری اور کمیٹڈ. دیکھیے جی کوشچن آگے کیا کہتا ہے, ہمیں تینوں طرح کی فکسڈ کاسٹ کو مائنس کرنے کے بعد جو پروفٹ کی فگر مل رہی ہے 520 روپیز ٹوٹل پروفٹ کی فگر, جبکہ فرنیچر ڈپارٹمنٹ ہمیں 40 روپیز کا لاس دے رہا ہے. ریزن کیا کہ فکسڈ کاسٹ 840 کی ہے اور کنٹریبیوشن مارجن 800 روپیز کا. اب اگر ہم اس کا پروفٹ کیلکولیٹ کریں گے تو 40 روپیز کا لاس ہی آئے گا نا. کرٹن ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیجئے, کرٹن ڈپارٹمنٹ میں 160 روپیز کا پروفٹ ہے کیونکہ ہماری فکسڈ کاسٹ یہاں پر جو ٹوٹل بنتی ہے وہ 800 روپیز کی ہے. اور جناب لائٹنگ ڈپارٹمنٹ میں 400 روپیز کا پروفٹ ہے. یہاں پر ہماری فکسڈ کاسٹ 800 ہے اور کنٹریبیوشن مارجن 1200. ٹوٹل جناب ہمارا جو پروفٹ ہے اس بزنس کا وہ 520 روپیز کا ہو گیا, جس میں 400 روپیز لائٹنگ ڈپارٹمنٹ کا پروفٹ, 160 کرٹن ڈپارٹمنٹ کا پروفٹ, ٹوٹل بن گیا 560 اور 40 روپیز کا لاس رہ گیا 520. کوشچن بتا رہا ہے کہ سیپریبل فکسڈ کاسٹ جو ہے وہ اوائڈ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں پہلے بھی پتا تھا بھائی. اب مینجمنٹ کنسیڈر کر رہی ہے اس بات کو کہ فرنیچر ڈپارٹمنٹ جو کہ ہمیں 40 روپیز کا لاس دے رہا ہے, should we discontinue this department or not. لیں جی اب ہم نے جو اسٹیٹمنٹ بنانی ہے اس کے اندر اگر فرنیچر ڈپارٹمنٹ کو ڈراپ کر دیا جائے, کرٹن اور لائٹنگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ چلا جائے تو کیا پروفٹس یا کنٹریبیوشن مارجنز آتے ہیں, اور اگر تینوں ڈپارٹمنٹ اکٹھے رکھے جائیں تو ہمارے پاس کیا پروفٹس ہوں گے. ان کو کمپیئر کرنا ہے ہم نے. دیکھیے گا جب ہم فرنیچر کو ڈراپ کرتے ہیں تو سیلز کرٹن کی اور لائٹنگ کی 3200 اور 2000 مل کر بنتی ہیں 5200 کی. ویریبل ایکسپینس بنتے ہیں جی 3040 کے, 2240 کرٹن کا ہو گیا اور 800 لائٹنگ کا ہو گیا. اور کنٹریبیوشن مارجن جناب ہمارے پاس 2160 کا آ جاتا ہے. جو سیپریبل فکسڈ کاسٹ ہے وہ 600 یعنی کہ 400 اینڈ 200 کرٹن اور لائٹنگ کی ریسپیکٹولی, اور ڈسکریشنری ہی 600 یعنی کہ کرٹن کی 200 اور لائٹنگ کی 400. ہاں کمیٹڈ فکسڈ کاسٹ ہماری 520 ہی کی رہے گی, بھلے ہم فرنیچر ڈپارٹمنٹ کو ڈراپ کر دیں, ڈسکنٹینیو کر دیں یا اس کو چلائے رکھیں, ہماری کمیٹڈ فکسڈ کاسٹ جو 120 روپیز کی ہے فرنیچر ڈپارٹمنٹ کی اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لہذا فکسڈ کاسٹ جو کمیٹڈ ہے وہ 520 ہی رہی. ٹوٹل پروفٹ ہو گیا 440 روپیز کا. اب جناب اس کو کمپیئر کریں آپ تینوں ڈپارٹمنٹس کے اکٹھے ریزلٹ کے ساتھ جو کہ کوشچن میں بھی دیا ہوا ہے, وہ کالم ایز اٹ از آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. ہمیں 520 روپیز کا پروفٹ قبول ہونا چاہیے یا 440 روپیز کا پروفٹ. Obviously we would need higher profits. تو ہم فرنیچر ڈپارٹمنٹ کو ڈراپ نہیں کر رہے, ہم فرنیچر ڈپارٹمنٹ کو ڈسکنٹینیو نہیں کر رہے, ہم چلاتے رہیں گے اس کو اپنے ساتھ بھلے وہ ہمیں لاس ہی کیوں نہ دے رہا ہو. یہاں پر ایک رول ذہن میں رکھیے گا, جو ڈپارٹمنٹ جو ڈویژن آپ کے بزنس کی آپ کی اینٹیٹی کی آپ کو کنٹریبیوشن مارجن دے رہی ہے اس کو ڈراپ نہیں کیا جاتا. وجہ کیا ہے
کہ بہرحال وہ آپ کی کمیٹڈ فکسڈ کاسٹ کو تو کم کر رہی ہے نا. ہمیں یاد ہے وہ بریک ایون انالیسس, اس میں ہم نے کنٹریبیوشن مارجن میں سے فکسڈ کاسٹ کو لیس کیا تھا تو پروفٹ آیا تھا, اور پھر اس کے بعد سی وی پی انالیسس میں نے آپ کو پڑھایا تھا جس میں فکسڈ کاسٹ اور کنٹریبیوشن مارجن کے ریلیشنز کی خاصی زیادہ ہم نے باتیں کی تھیں. تو بھائی کنٹریبیوشن مارجن کو کیلکولیٹ ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ دیکھا جا سکے کہ ہماری فکسڈ کاسٹ میٹ ہو رہی ہے یا نہیں, کیونکہ اگر سارے ایکسپینسز کو اکٹھا کر کے سیلز میں سے مائنس کر دیں گے تو ہمیں تو پروفٹ اینڈ لاس کی فگر مل تو جائے گی اور ٹھیک ملے گی, لیکن ہم کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکیں گے اس کی فکسڈ کاسٹ اور ویریبل کاسٹ کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے. جو آسانی پیدا ہوتی ہے ڈیسیژن لینے میں وہ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ویریبل کاسٹ اوائڈ ہو گئی, کچھ فکسڈ کاسٹ بھی اوائڈ ہو گئی جو سیپریبل تھی یا جو ڈسکریشنری تھی وہ بھی اوائڈ ہو گئی, لیکن کمیٹڈ فکسڈ کاسٹ تو اوائڈ نہیں ہو سکتی نا, وہ تو کرنی ہی ہے, وہ تو ایکسپینس ہے ہی ہے ہمارا, وہ تو انکر ہو ہی چکی ہے, وہ تو جسٹ ایلوکیشن تھی ٹوورڈز فرنیچر ڈپارٹمنٹ. اوکے, سو رول از دس کہ اگر ہمیں کوئی ڈپارٹمنٹ کنٹریبیوشن مارجن دے رہا ہے تو ہم اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن جناب اب اگلے ایک سینیریو پر آتے ہیں. یہ ہے جی میک اور بائی ڈیسیژن کا سینیریو, بڑا امپورٹنٹ سینیریو یہ بھی, اس پر ہم نے پہلے بھی ایک لیکچر میں بات چیت کی تھی, چلیں ریویژن ہو جائے گی. آئیے دیکھتے ہیں اس کا کوشچن. چھوٹا سا کوشچن ہے جی, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پروڈکٹ ایس ہے جو ہم مینوفیکچر کر رہے ہیں اور اس کی ٹوٹل کاسٹ ہے 300,000 روپیز, جس میں 50% ویریبل کاسٹ ہے اور 50% فکسڈ کاسٹ ہے جو کہ ہم نے اس کو اپورشن کی ہوئی ہے 1,50,000 اینڈ 1,50,000. ہماری جناب کاسٹ پر یونٹ بن جاتی ہے 6 روپیز. obviously اب اس 6 روپیز کے اندر 3 روپیز ویریبل کاسٹ پر یونٹ ہوں گے اور 3 روپیز فکسڈ کاسٹ پر یونٹ ہوں گے. ہم ڈیسیژن یہ لینا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو خود سے مینوفیکچر کریں یا مارکیٹ سے پرچیز کر لیں, کیونکہ ہمیں مارکیٹ سے یہی والی پروڈکٹ 4 روپیز میں مل رہی ہے. سو دل تو چاہتا ہے کہ ہم مارکیٹ سے اس کو پرچیز کریں خود مینوفیکچر کرنے کی بجائے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کوشچن میں کہ خود مینوفیکچر کرنے سے 6 روپیز پر یونٹ کاسٹ انکر ہو رہی ہے. ڈیسیژن لینا یہ ہے کہ کیا ہم اس کو خود سے مینوفیکچر کریں اور مارکیٹ سے بائی کریں. آئیے جی اس کے اوپر ہم ایک اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ 2 کالمس ہیں, ایک میک کے لیے اور ایک بائی کے لیے. مارجنل کاسٹ یا ویریبل کاسٹ اس پروڈکٹ کو بنانے کے لیے 150,000 روپیز ہے, جبکہ اگر ہم اس کو مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں تو اس کی پرائس 200,000 روپیز کی, اور فکسڈ کاسٹ جو 150,000 روپیز کی کمیٹڈ فکسڈ کاسٹ ہے وہ بہرحال ہمیں انکر کرنا ہوگی. تو یوں میک کی صورت میں اگر ہم خود سے اس کو بناتے ہیں تو 300,000 روپیز خرچ آئیں گے, جبکہ اگر ہم اسے مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں تو ہمیں کاسٹ 350 روپیز کی انکر کرنا پڑ رہی ہے. تو بہتر کیا ہوا اس کو خود سے بنائیں. سو یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب ویریبل کاسٹ مارکیٹ سے پرچیز کرنے کی کاسٹ سے کم ہوگی تو ہم خود سے مینوفیکچر کرنا پریفر کریں گے. مارکیٹ سے کب پرچیز کریں گے؟ جب مارکیٹ سے پرچیز کرنے کی کاسٹ ویریبل کاسٹ سے کم ہوگی, کیونکہ فکسڈ کاسٹ تو دونوں صورتوں میں انکر ہوگی ہی, اس لیے اس کو ہم irrelevant قرار دے دیتے ہیں کہ دیٹ از ناٹ ریلیونٹ ٹو دا ڈیسیژن. دونوں صورتوں میں فکسڈ کاسٹ تو 1,50,000 ہے ہی ہے. اب جو ویریبل کاسٹ ہے 150,000 اس کو کمپیئر کریں گے 200,000 روپیز سے, جو کہ 50,000 نمبر آف یونٹس کو مارکیٹ سے پرچیز کرنے کی کاسٹ ہے. تو ہم پائیں گے 50,000 کی سیونگ اگر ہم خود سے اس کو مینوفیکچر کرتے ہیں. آئیے ایک اور چھوٹا سا سینیریو دیکھتے ہیں. اس میں جناب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ویریبل کاسٹ 1,50,000 ہے
اور فکسڈ کاسٹ جو سیپریبل ہے یعنی کہ جو ریلیونٹ فکسڈ کاسٹ ہے وہ ہے 50,000 روپیز, اور جو اپورشنڈ فکسڈ کاسٹ ہے وہ ہے 100,000 روپیز, اور ٹوٹل کاسٹ ہماری بن جاتی ہے 300,000 روپیز کی. یعنی کہ اب اس میں سپریٹ کر دیا ہم نے فکسڈ کاسٹ کو دو پارٹس میں, یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے کہ ریلیونٹ فکسڈ کاسٹ اور ناٹ ریلیونٹ فکسڈ کاسٹ کون کون سی ہیں. اب ہم سپوز کرتے ہیں کہ اسی چیز کو ہم اگر مارکیٹ سے پرچیز کریں تو وہ 3 روپیز 50 پیسہ میں ہمیں مل جائے گی, اور اگر ہم اسے 3 روپیز 50 پیسہ میں مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں تو آپ دیکھیے جناب سولوشن کی سلائیڈ کو کہ ہمیں 1,75,000 روپیز کی کاسٹ پے کرنا پڑتی ہے. فکسڈ کاسٹ اس لیے نہیں اب اس میں لکھا کہ وہ تو ریلیونٹ ہے ہی نہیں, وہ جو اپورشنڈ فکسڈ کاسٹ تھی نا 100,000 روپیز کی وہ ریلیونٹ ہی نہیں رہی. رہ گئی بات ویریبل کاسٹ کی, اس کو مینوفیکچر کرنے کی صورت میں وہ 1,50,000 کی ہے, اور جو ریلیونٹ کاسٹ ہے اس کی سیپریبل فکسڈ کاسٹ وہ 50,000 کی ہے. تو ہم اگر اس کو مینوفیکچر کرتے ہیں تو 200,000 روپیز خرچ کرنا پڑتے ہیں, جبکہ ہم اگر اس کو بازار سے پرچیز کر لیں تو ہمیں 1,75,000 روپیز خرچ کرنا پڑیں گے. تو کاسٹ پر یونٹ آپ دیکھیں, آپ کی اپنی ریلیونٹ کاسٹ پر یونٹ 4 روپیز ہے اور مارکیٹ کی 3 روپیز 50 پیسہ. تو جناب ہم یہاں پر 4 روپیز کو جب زیادہ پا رہے ہیں تو پھر ہم مینوفیکچر نہیں کر رہے, ہم اس کو تو جناب مارکیٹ سے پرچیز ہی کریں گے. آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہم ریلیونٹ کاسٹنگ کے تحت ڈیسیژن لیں گے مینوفیکچر کرنے کا یا مارکیٹ سے پرچیز کرنے کا. لیں جی اب ایک اور سینیریو دیکھتے ہیں, شٹ ڈاؤن کرنے کا ڈیسیژن. ہمارا بزنس مسائل کا شکار ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کا ایک یونٹ جو ہے بند کر دیا جائے. اب جب ہم اپنا بزنس بند کریں گے ٹیمپرری شٹ ڈاؤن, تو ہمیں کچھ خرچے شٹ ڈاؤن کرتے ہوئے انکر کرنا پڑیں گے, اور پھر جب اس کو ہم ری سٹارٹ کریں گے اس وقت بھی تو کچھ خرچہ کرنا پڑے گا. تو دیکھیے اب ایسی صورت میں ڈیسیژن کس طرح سے لیا جاتا ہے کہ ہم اس کو آپریٹ کرتے رہیں بزنس کو, یا ٹیمپرریلی اس بزنس کو بند کر دے. دیکھیں نا بعض کا ہوتا ہے نا ایسا کہ کچھ ایسی مارکیٹ سچویشن آ گئی جس کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار نہیں اس سچویشن میں فیکٹری چلانا کامیابی والی بات نہیں ہے, ہم اس فیکٹری کے ذریعے سے اچھے پروفٹس نہیں کما سکیں گے, ہمیں 1 سال کے لیے یا چند ماہ کے لیے اس فیکٹری کو بند کر دینا چاہیے. اس حال سے ہم گزر جائیں اچھے طریقے سے تو پھر ہم اس فیکٹری کو دوبارہ سے سٹارٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو دیکھیے اب ایسی سچویشن میں ڈیسیژن کن کن چیزوں کو دیکھ کر لیا جاتا ہے. کوشچن دیکھیے گا. لیں جی ایک کمپنی ہے جو کہ سوچ رہی ہے کہ ہم اپنا ایک یونٹ ان ایکسپیکٹڈ فال ان ڈیمانڈ کی وجہ سے بند کر دیں. اس یونٹ کے لیے ہمیں کچھ انفارمیشن دی ہوئی ہے جس کو دیکھتے ہوئے ہم ڈیسیژن لیں گے کہ اس کو کلوز کر دیا جائے یا چلتا رہنے دیا جائے. انفارمیشن یہ ہے جی کہ اس یونٹ کی پروڈکشن کیپیسٹی 50%, 70%, 90%, 100% پر اگر ہو تو اتنے نمبر آف یونٹس پروڈیوس ہوں گے اور یہ اس کی کاسٹ ہوں گی. آئیے دیکھتے ہیں. پروڈکشن کیپیسٹی میں آپ کو بتا چکا ہے, یونٹس ہمارے 50% پر 50,000 پروڈیوس ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے 70% پر 70,000, 90,000 اور 100% پر 100,000 نمبر آف یونٹس مینوفیکچر ہوں گے. اگر ہم 50,000 نمبر آف یونٹس مینوفیکچر کرتے ہیں تو پرائم کاسٹ 210,000, 70% پر 294, پھر 378, 420, اور پروڈکشن اوور ہیڈ 200,000, 240, 290 اور 300. ادر اوور ہیڈس 90,000, 102,000, 114 اور 120 ریسپیکٹولی ان ڈفرینٹ پروڈکشن کیپیسٹیز پر ہماری کاسٹ انکر ہوگی. اس کوشچن کو غور سے دیکھیں ذرا. پرائم کاسٹ جو ہمیں گیون ہے وہ تو 100% ویریبل ہے, اور جو پروڈکشن اوور ہیڈ کاسٹ ہمیں بتائی گئی ہے اس میں کچھ فکسڈ اور کچھ ویریبل ہونا چاہیے بہرحال.
لیکن جی یہاں پر آپ کو میں یاد دلاؤں کہ ہم نے ایک پوائنٹ آف ہائی اینڈ لو میتھڈ پڑھا تھا. اب وہ ہائی اینڈ لو میتھڈ کے اندر اگر ہمیں ٹوٹل کاسٹ دی ہوتی تھی, ویریبل اور فکسڈ الگ الگ نہیں بتائی ہوتی تھی, تو ہم اس ہائی اینڈ لو پوائنٹ میتھڈ کے ذریعے سے اس کو کیلکولیٹ کر لیتے تھے. اب وہی یہاں پر آپ کی ریویژن ہے اس پوائنٹ کی کہ ہمیں یہاں پر ڈفرینٹ کیپیسٹی لیولز دیے ہوئے ہیں اور اوور ہیڈ کاسٹ اکٹھی بتا دی ہے, اس میں ویریبل فکسڈ الگ الگ کرنا ہے. کر سکتے ہیں بتاؤ؟ ہاں, ہائیسٹ کیپیسٹی لیول میں سے لوئسٹ کیپیسٹی لیول کو لیس کریں گے تو ہمارے پاس ایک ویریئنس آ جائے گا کیپیسٹی لیول کا, اور پھر ہائیسٹ کیپیسٹی لیول پر جو ہمارے پاس کاسٹ تھی اس میں سے لوئسٹ کیپیسٹی لیول کی کاسٹ کو لیس کریں گے تو کاسٹ کا ویریئنس آ جائے گا, اور اس کاسٹ کے ویریئنس کو کیپیسٹی کے ویریئنس سے ڈیوائڈ کریں گے تو ویریبل ریٹ آ جائے گا. یاد آ رہی بات؟ اور اس ویریبل ریٹ کو ہم ملٹی پلائی کریں گے کسی بھی کیپیسٹی لیول سے تو ہمارے پاس ویریبل کاسٹ آ جائے گی, اور پھر اس ویریبل کاسٹ کو اس کیپیسٹی لیول کی ٹوٹل کاسٹ میں سے جب لیس کریں گے تو فکسڈ کاسٹ آ جائے گی. ٹھیک ہے, ہمیں بہرحال فکسڈ کاسٹ تو چاہیے نا ڈیسیژن میکنگ کے لیے. تو دیکھیے ادھر اس کو کیسے سالو کیا ہوا. لیں جی وہی جو ہم ابھی ڈسکس بھی کر رہے ہیں ہائی اینڈ لو میتھڈ کو, آپ کے پاس 1,30,000 روپیز کا ایک ویریئنس آ رہا ہے اوور ہیڈ کاسٹ میں, اس کو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں 50,000 نمبر آف یونٹ کے ویریئنس کے ساتھ. یہ 50,000 نمبر آف یونٹس ویریئنس والا ہے, 100 میں سے 50 کو لیس کرنے کے بعد جو آ رہا ہے, تو 100,000 مائنس 50,000 gives you 50,000 نمبر آف یونٹس. ہمارے پاس نا ویریبل ریٹ کیا آیا 2.60 پر یونٹ. اب یہ 1,30,000 روپیز کو آپ 2,90,000 جو کہ اس کی ٹوٹل کاسٹ بنتی ہے اوور ہیڈ کی اس میں سے لیس کریں تو فکسڈ کاسٹ آ گئی جناب 1,60,000 روپیز کی. اسی چیز کو اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو 70,000 نمبر آف یونٹس پہ بھی چیک کر سکتے ہیں, اور 100% کیپیسٹی لیول یعنی کہ 100,000 نمبر آف یونٹس کے ساتھ بھی چیک کر سکتے ہیں. بہرحال یہ تو بات تھی کہ ہمیں اگر ٹوٹل پروڈکشن کاسٹ دی ہوئی ہے اس کو الگ الگ فکسڈ اور ویریبل میں ہم نے کیسے کرنا ہے. ابھی سوال ختم نہیں ہوا, اسی سوال کے اندر بھی نیکسٹ پارٹ ہم دیکھتے ہیں جس میں کہ شٹ ڈاؤن کرنے کی صورت میں ہمیں کچھ مزید کاسٹ انکر کرنا پڑ رہی ہے اور اس کو ہم نے اس ڈیسیژن میکنگ کا حصہ بنانا ہے. آئیے دیکھتے ہیں سوال کا اگلا حصہ. لیکن جناب اگر ہم اس ڈویژن کے بارے میں ڈیسیژن لے رہے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ ڈویژن یا یہ ڈپارٹمنٹ یا یہ یونٹ کتنے پرسنٹ کیپیسٹی پہ چل رہا ہے. اس کے بارے میں بتایا گیا کہ 60% کیپیسٹی پر چل رہا ہے اور 515,000 اس کی سیلز ہیں. یہ 515,000 روپیز کی سیلز کو ہم بعد میں یوز کریں گے ڈیسیژن میکنگ کے لیے. اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو کلوز کرنا ہے ٹیمپرریلی تو ہمیں یہ کاسٹ انکر کرنا پڑ رہی ہے جو کہ اس سوال میں بتائی گئی ہے. کلوز ڈاؤن کرنے کے ایکسپینسز 60,000 روپیز کے ہوں گے. پریزنٹ فکسڈ کاسٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی 54,000 روپیز سے. پلانٹ مینٹیننس جو ڈیورنگ دا شٹ ڈاؤن پیریڈ ہوگی وہ 10,000 روپیز ہوگی, اور اس کو ری اوپن جب ہم کریں گے تو 30,000 روپیز جناب ہمیں مزید خرچ کرنا پڑیں گے. اور ہمیں بہرحال اس چیز کی امید ہے کہ اب جب ہم ایک سال کے بعد اس کو ری اوپن کریں گے تو 80% کیپیسٹی پر ہم اسے ری اوپن کر سکیں گے. لیں جی ساتھ ہی اب اس کے سولوشن پر چلتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو شٹ ڈاؤن کریں ایک سال کے لیے تو 60,000 جو اسے کلوز ڈاؤن کرنے کی کاسٹ ہے وہ بہرحال انکر ہوگی. اس کو ری اوپن کرنے کی 30,000 کاسٹ بھی انکر ہوگی, اور کلوزنگ ڈاؤن پیریڈ کے دوران میں اس پلانٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے 10,000 روپیز بھی خرچ ہوں گے. اور جناب جو اس وقت ہماری فکسڈ کاسٹ ہے 1,60,000 روپیز کی وہ 54,000 سے جب ریڈیوس ہوگی تو 1,06,000 روپیز بہرحال ہمیں خرچ تو کرنا پڑیں گے. تو جی ٹوٹل ہمارے پاس جو شٹ ڈاؤن کرنے کی کاسٹ آ رہی ہے وہ 2,06,000 روپیز کی آ رہی ہے. اس کو اب آپ ذرا کمپیئر کریں نا آپ کی جو فکسڈ کاسٹ ہے جو ابھی ہم نے کیلکولیٹ کی ہائی اینڈ لو پوائنٹ میتھڈ کے ذریعے سے, وہ اسی لیے تو ہم نے کیلکولیٹ کی تھی
کہ وہ فکسڈ کاسٹ جو ہماری 1,60,000 روپیز کی ہے وہ زیادہ ہے, یا شٹ ڈاؤن کرنے کی صورت میں ہمیں جو کاسٹ بیئر کرنا پڑ رہی ہے 2,06,000 کی وہ زیادہ ہے. تو اوبیسلی جناب ہمیں 46,000 روپیز زیادہ خرچ کرنا پڑیں گے اگر ہم اس کو شٹ ڈاؤن کرنے کا ڈیسیژن لیں. تو بتاؤ کیا ہم شٹ ڈاؤن کریں گے یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی نہیں. دیکھیں اگین یہاں پر کنٹریبیوشن مارجن اپروچ کے تحت ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ڈویژن ہمیں کنٹریبیوشن مارجن دے رہی ہے تو ہم فکسڈ کاسٹ کو میٹ کرنے کے کچھ حد تک قابل ہو رہے ہیں. اب اس کی جو کنٹریبیوشن مارجن ہے وہ 100% نہ صحیح, کچھ حد تک تو فکسڈ کاسٹ کو میٹ کر رہی ہے نا, لہذا شٹ ڈاؤن کرنے کا ڈیسیژن ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ شٹ ڈاؤن کی صورت میں تو ہمیں ایکسٹرا کاسٹ انکر کرنا پڑ رہی ہے. اوکے نہیں جناب, یہ چند ایک سینیریوز تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے تھے کنٹریبیوشن مارجن اپروچ کے تحت. اب میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں ڈفرینشیل کاسٹ اپروچ کے تحت جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے اس کی طرف. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینشیل کاسٹ اپروچ کے تحت آج میں نے آپ کے ساتھ کون کون سے سینیریو ڈسکس کرنے ہیں مختصرا. نمبر 1 جی, انکریزنگ دا پروڈکشن ان ریسپیکٹ ٹو ڈیمانڈ. نمبر 2, ہم ڈفرینشیل کاسٹ اپروچ کے تحت شٹ ڈاؤن ڈیسیژن بھی کر سکتے ہیں, اور پھر میک اور بائی ڈیسیژن بھی کر سکتے ہیں. اور پھر ایک اور بڑا اہم ڈیسیژن آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے ایسٹ ریپلیسمنٹ کے ریفرنس میں. لیں جی, اب میں آپ کو جو ایک سینیریو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ ہمیں اپنی ایک رننگ پروڈکشن کے اندر ایک نیا آرڈر اگر مل جاتا ہے تو اس نئے آرڈر کو ایکسپٹ کریں یا نہ کریں. اور وہ نیا آرڈر بھی جو ہمیں مل رہا ہے وہ پورے پیسے نہیں دے رہا پر یونٹ, سیلز پرائس جو نارمل ہے. آئیے دیکھتے ہیں ڈائریکٹلی کوشچن کو, اور اس پر بیس کر کے ہم پھر اس کے تمام ایلیمنٹس کو اینالائز کریں گے اور سمجھیں گے. آئیے کوشچن پر لیں جی. اس میں ہم 50,000 نمبر آف یونٹس آلریڈی پروڈیوس کر رہے ہیں, اور ایک یونٹ ہمارا 10 روپی کے حساب سے سیل ہو رہا ہے, اور اس پر ہماری الٹیمیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنٹریبیوشن مارجن 200,000 ہے اور فکسڈ کاسٹ جو ہے 100,000 ہے. پروفٹ 100,000 کا کما رہے ہیں ہمیں جناب ہماری مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک رپورٹ آئی کہ ہمیں 20,000 نمبر آف یونٹس بیچنے کا ایک آرڈر مل سکتا ہے, لیکن وہ کسٹمر صاحب جو ہیں ہمیں 7 روپے 50 پیسے دیں گے ایک یونٹ کے, 10 روپے پورے نہیں دیں گے, اور اس سے ہمیں فکسڈ کاسٹ مزید 25 روپیز کی بھی انکر ہوتی ہوئی نظر آئے گی. بتائیے کیا یہ ہم ایکسپٹ کریں یا نہیں؟ دیکھتے ہیں جناب ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ نہیں. اس کے لیے ہم ڈفرینشیل کاسٹ اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں. اب وہ دیکھیے جناب, ڈفرینشیل کاسٹ اسٹیٹمنٹ ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ موجودہ حالات میں تو ہم 100,000 روپیز پروفٹ کما رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا کالم ہے اگر ہم اس میں ایڈ اپ کر لیں اس نئے آرڈر کو تو ہم ٹوٹل نمبر آف یونٹ سیل کریں گے 70,000. 70,000 نمبر آف یونٹس کے ساتھ ہماری سیلز جو ہوں گی 650,000 روپیز کی ہوں گی, اور ہماری پرائم کاسٹ جناب 5 روپیز ریٹ کے ساتھ 3,50,000 روپیز کی ہوں گی, اور دوسرے ویریبل ایکسپینسز 70,000, جبکہ فکس پروڈکشن اوور ہیڈ کاسٹ اب 25,000 سے بڑھ جائے گی, اور ہم پروفٹ کما رہے ہوں گے 1,05,000 کا. اب دیکھیے ذرا ڈفرینشیل اسٹیٹمنٹ کے تحت ہمارے پاس کیا فگرز آتی ہیں. یہ جو ہم نے 20,000 یونٹس زیادہ سیل کیے 7.50 پر یونٹ کے حساب سے 1,50,000 روپیز کے بنتے ہیں, اور الٹیمیٹلی دیکھ لیجیے 5,000 روپیز کا پروفٹ ہمارے پاس آ گیا. اب یہ ڈفرینشیل جب ہمیں پروفٹ دے رہا ہے تو ہم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کو اپنا لیں گے, بھلے وہ 10 روپے کے بجائے 7 روپے 50 پیسے کا کیوں نہ بک رہا ہو. خیر ہے, ہمیں الٹیمیٹلی پروفٹ تو ہو رہا ہے. ڈفرینشیل اسٹیٹمنٹ ہمیں یہ بتا رہی ہے, تو ہم کہیں گے اوکے جی لے لیں, کیونکہ دیکھیں نا فکسڈ کاسٹ تو آلریڈی میٹ ہو ہی رہی تھی, تھوڑی سی اور فکسڈ کاسٹ مزید انکر کرنا پڑی. تو یہ ہم نے جو ابھی سینیریو دیکھا فکسڈ کاسٹ کی تبدیلی کی صورت میں ڈفرینشیل کاسٹ اپروچ کے تحت ہم نے ڈیسیژن کرنا سیکھا. اب آئیں جی ویریبل کاسٹ میں اگر تبدیلی آئے تو ہم کس طرح سے ڈفرینشیل کاسٹ اسٹیٹمنٹ بنائیں گے. ڈائریکٹلی کوشچن ہی دیکھ لیتے ہیں.
لے جی اس میں ہم 40,000 یونٹس آلریڈی بنا رہے ہیں اور 50% کیپیسٹی پر چل رہے ہیں. فکسڈ کاسٹ آپ کے سامنے موجود ہیں 20,000 40,000 یعنی کہ ٹوٹل 60,000 کی, اور ویریبل کاسٹ ڈائریکٹ مٹیریل ڈائریکٹ لیبر فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ٹوٹل ملا کر 6 روپیز پر یونٹ بنتی ہیں. اور سیلنگ پرائس اگر 10 روپیز پر یونٹ ہو تو کنٹریبیوشن مارجن کتنا آیا؟ یس 4 روپیز پر یونٹ. پریشان تو نہیں ہو رہے کہ سینیریو پر سینیریو آ رہا ہے؟ آسان ہے, اس لیے ذرا میں جلدی آپ لوگوں کو آگے لے کر چل رہا ہوں, کیونکہ بھائی بہرحال اب 2 چھوٹے سینیریو رہ گئے ہیں اور ٹائم کم ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, اس لیے پلیز آپ کا یہ ساتھ رہنا چاہیے اور بوریت قطن نہیں ہونی چاہیے. اوکے, چلے آئے سوال کو مزید آگے دیکھتے ہیں. لیں جی اب 4 روپے ہمارے پاس کنٹریبیوشن مارجن تو موجود ہے پر یونٹ. ہمیں ایک کسٹمر ملا, وہ کہتا ہے کہ اگر میں آپ سے 10,000 یونٹس خریدوں گا تو 9 روپیز دوں گا پر یونٹ. یاد رکھیں کہ ہماری سیلنگ پرائس ابھی 10 روپیز پر یونٹ ہے. اور اسی طرح سے کہتا ہے کہ اگر میں اپنا آرڈر انکریز کرتا چلا جاؤں گا تو پرائس پر یونٹ ڈیکریز ہوتی چلی جائے گی. ہم نے اب اس پر بیس کر کے اپنی ایک اسٹڈی بنائی کہ اگر ہمیں زیادہ آرڈر ملے گا تو ہماری ویریبل کاسٹ کیا ہوگی. وہ ہم نے دیکھا کہ ہماری ویریبل کاسٹ اگر 10,000 ایڈیشنل یونٹ سیل ہوتے ہیں تو کم ہو کر 5 روپیز 85 پیسہ ہو جائے گی. 20,000 ایڈیشنل یونٹس سیل ہوتے ہیں تو 5.8075 پیسہ ہو جائے گی. اور اگر 30 یونٹس ایڈیشنل سیل ہوتے ہیں تو 5.8575 پیسہ ہو جائے گی. اور اگر 40 یونٹس ایڈیشنل سیل ہوتے ہیں تو 5.8795 پیسہ ہو جائے گی. لیں جی اب جناب ہم ڈفرینشیل کاسٹ اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں. اگر تو ہم نارمل کیپیسٹی پر چل رہے ہیں تو ہمارا کنٹریبیوشن مارجن ہے 4 روپیز, اور اگر ہم اس طرح سے 10,000 20,000 30,000 اور 40,000 کیپیسٹی بڑھا لیتے ہیں مزید تو ہمارا کنٹریبیوشن مارجن ریسپیکٹولی, بڑی سیدھی سی بات ہے کہ سیلز پرائس پر یونٹ میں سے ہم ویریبل کاسٹ پر یونٹ لیس کریں تو کنٹریبیوشن مارجن آتا ہے. اور اکارڈنگلی آپ دیکھتے چلے جائیں کہ ہماری سیلز پرائس کم ہو رہی ہے تو ویریبل کاسٹ بھی, جیسا میں نے ابھی آپ کو کوشچن میں بتایا, کم ہو رہی ہے. اور الٹیمیٹلی کنٹریبیوشن مارجن جناب آپ کے پاس جو آ رہا ہے وہ نارمل کیپیسٹی پر تو 4 روپیز ہے, اور پھر ہر ایڈیشن کی وجہ سے کنٹریبیوشن مارجن کی تبدیلی آ رہی ہے. ریسپیکٹولی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سلائڈ پر 3.15 2.1925 1.1425 اور 0.1205. اب آپ اس کو ملٹی پلائی کریں ان کے نمبر آف یونٹس کے ساتھ. 40,000 تو ہمارے پاس ہے ہی ہے کنٹریبیوشن مارجن ٹوٹل. ہم نے ڈیسیژن لینا ہے کہ 10,000 نمبر آف یونٹ زیادہ سیل کریں, 20,000 نمبر آف یونٹ زیادہ سیل کریں, 30,000 نمبر آف یونٹ زیادہ سیل کریں, یا 40,000 نمبر آف یونٹس زیادہ سیل کریں. تو جناب اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 20,000 نمبر آف یونٹس اگر ہم ایڈیشنل سیل کریں گے تو 43,850 روپیز کا کنٹریبیوشن مارجن آئے گا, جو کمپیریٹیولی سب سے زیادہ ہے. لہذا ہمارا ڈیسیژن کیا ہونا چاہیے کہ ہم 20,000 نمبر آف یونٹس ان ایڈیشن سیل کریں گے اپنی نارمل کیپیسٹی سے. لیں جناب یہ میں نے ویریبل کاسٹ کے ریفرنس میں آپ کو بتایا کہ ہم ڈفرینشیل کاسٹ اسٹیٹمنٹ بناتے ہوئے کس طرح سے ڈیسیژن لیتے ہیں. لیں جی اب ایک بڑے چھوٹے سے سینیریو. ایک تو یہ کہ ہم شٹ ڈاؤن کریں گے ڈویژن کو یا نہیں, اور پھر میک اور بائی کا ڈیسیژن, اور پھر ایک ایسٹ ریپلیسمنٹ ڈیسیژن بھی آپ سے شیئر کرنا. شٹ ڈاؤن اور میک اور بائی ہم نے اس میں بھی دیکھا تھا کنٹریبیوشن مارجن اپروچ کے تحت بھی. اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کی کیلکولیشنز کرتے ہیں. بڑا آسان سا. آئیے ڈائریکٹلی کوشچن پہ چلتے ہیں. سیدھا سا سوال ہے جناب کہ پلانٹ کی کیپیسٹی اس وقت 100,000 یونٹس کی ہے اور فکسڈ کاسٹ 200,000 روپیز کی ہے. ہم اگر اس آپریشن کو ڈسکنٹینیو کریں گے تو کچھ ایڈیشنل کاسٹ ہیں جو کہ بیئر کرنا پڑیں گے.
like fixed cost if plant is shut down, وہ 75,000 روپیز ہے. جو کلوز ڈاؤن کرنے کے ریفرنس میں ہمیں ایکسپینسز انکر کرنا پڑیں گے وہ 15,000 روپیز کے ہوں گے. ڈیورنگ شٹ ڈاؤن جو مینٹیننس کاسٹ 10,000, ویریبل کاسٹ 8 روپیز پر یونٹ ہے, اور سیلز جو ہیں 10 روپیز 40 پیسہ پر یونٹ ہے. ہماری سیلز والیوم 50,000 یونٹس کی ہے جو ہم اس وقت اٹین کیے ہوئے ہیں. 100,000 یونٹس تو ہماری نارمل کیپیسٹی تھی. لے جناب اس کی آپ ڈفرینشیل کاسٹ اسٹیٹمنٹ پہ تشریف لائیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 روپیز 40 پیسہ ہماری کنٹریبیوشن مارجن ہے, اور 50,000 یونٹس سیل کرنے پر ٹوٹل کنٹریبیوشن مارجن 1,20,000, اور فکسڈ کاسٹ جو کہ 200,000 ہے ساری میٹ نہیں ہو سکی, لہذا لاس آ گیا 80,000 کا, جس وجہ سے پریشانی ہے. اس کو اب کمپیئر کریں گے ہم شٹ ڈاؤن کاسٹ کے ساتھ. 75,000, 15,000, 10,000, 10,000 یہ ساری آپ کو کوشچن میں سے مل رہی ہیں, اور آپ جانتے ہیں ریلیونٹ ہیں. یہ ہم نے اس طرح کا ملتا جلتا سوال پہلے بھی کیا تھا. 110,000 آ گئی. اب اس کی ڈفرینشیل اسٹیٹمنٹ کا کالم دیکھیے. ہمیں جناب 120,000 کا جو کنٹریبیوشن مارجن مل رہا ہے اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فکسڈ کاسٹ کی سیونگ بھی ہے 1,25,000 کی, اور ایڈیشنل کاسٹ ہمیں آ رہی ہے 35,000 کی. الٹیمیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 30,000 پھر بھی ہم فائدے میں رہتے ہیں اگر ہم آپریشن کنٹینیو رکھیں, شٹ ڈاؤن نہ کریں. یہ ڈیسیژن تو آپ پہلے بھی اس طرح سے سیکھ چکے, لیکن اس میں ہم نے کنٹریبیوشن مارجن اپروچ کو لیا تھا, اس میں میں نے ڈفرینشیل کاسٹ اپروچ کو لیا. اسی سے اب ملتا جلتا ڈیسیژن ہم کریں گے میک اور بائی کے ریفرنس میں. ہم وہ بھی پہلے کنٹریبیوشن مارجن اپروچ میں سیکھ چکے. اب دیکھتے ہیں ڈفرینشیل اسٹیٹمنٹ اس کی کیسے بنتی ہے. آسان سا دیکھیے گا کوشچن کو. اس میں جناب 4 پروڈکٹس ہیں جو کہ ہم مینوفیکچر کر رہے ہیں, اور ویریبل کاسٹ اس کی دی ہوئی ہے 14, 17, 7 اینڈ 12 ریسپیکٹولی, اور ان کی ریلیونٹ فکسڈ کاسٹ جو ہے ان چاروں پروڈکٹس کی وہ بھی دی ہوئی ہیں 1,000, 5,000, 6,000 اینڈ 8,000, اور جو کمیٹڈ فکسڈ کاسٹ ہے وہ ہے 30,000. اور جی ہمارا سب کانٹریکٹر بتا رہا ہے کہ اس کو ہم پرچیز کر سکتے ہیں ان ریٹس پر. A 12 روپیز, B 21 روپیز, C 10 روپیز اور D 14 روپیز. لیں جی اس وقت یہ جو سلائیڈ آپ کو بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ہم اگر اس کی ویریبل کاسٹ کو اس کی مارکیٹ سے یا سب کانٹریکٹر سے بائنگ کاسٹ کے ساتھ کمپیئر کریں تو کتنی سیونگ یا کتنا ایکسٹرا پے کرنا پڑتا ہے. پروڈکٹ اے کی صورت میں ہمیں جناب 2 روپیز کی سیونگ ہے, بی کی صورت میں 4 روپیز ایکسٹرا پے کرنا پڑ رہے ہیں, سی کی صورت میں 3 روپیز ایکسٹرا, اور ڈی کی صورت میں ہمیں 2 روپیز ایکسٹرا پے کرنا پڑ رہے ہیں. اینوئل ریکوائرمنٹ کے ساتھ اگر ہم اس کو ملٹیپلائی کریں جو کہ کوشچن میں ہمیں بتائی ہوئی تھی, تو ہمیں جناب سیونگ ہوگی 2,000 روپیز کی اے کی صورت میں, لیکن ایکسٹرا پے کر رہے ہیں ہم بی کے لیے 8,000, سی کے لیے 12,000 اور ڈی کے لیے 6,000. سمپل ہے بھائی, وہ جو سیونگز ہوئی تھیں یا ایکسٹرا تھا پر یونٹ تھا اس کو ہم نے ریکوائرمنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کیا اور ریزلٹ آ گیا. اور اب جو کوشچن کے اندر ایک اور بات بتائی ہوئی تھی کہ ہماری اوائڈیبل فکسڈ کاسٹ ہیں وہ بھی سیو ہو رہی ہیں. لیں جی اے کی صورت میں تو 2,000 کی سیونگ تھی اور 1,000 کی بھی سیونگ تھی, 3,000 روپیز سیو ہو گئے. بی کی صورت میں 8,000 ایڈیشنل کاسٹ تھی اور 5,000 کی سیونگ تھی, 3,000 روپیز ہمارے خرچ ہو رہے ہیں پھر بھی اگر ہم اسے مارکیٹ سے بائی کرتے ہیں تو. اور سی کے لیے بھی 6,000 روپیز زائد خرچ ہو رہے ہیں, جبکہ ڈی کے لیے 2,000 کی سیونگ ہو رہی ہے. اب آپ کمپیئر کر لیں کہ ہمیں پروڈکٹ اے میں زیادہ سیونگ ہو رہی ہے یا پروڈکٹ ڈی میں زیادہ سیونگ ہو رہی ہے. obviously پروڈکٹ اے میں زیادہ سیونگ ہو رہی ہے. سو آپ نے دیکھا کہ کوئی ڈفرینشیل کاسٹ اپروچ کوئی بہت مشکل اپروچ نہیں ہے, بنیادی باتیں وہی ہیں. اسی لیے میں اس کو تھوڑا سا جلدی بھی کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی خاص نئی چیز نہیں آئی. ہاں جو اب میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنے لگا ہوں وہ میں نے
کنٹریبیوشن مارجن اپروچ وغیرہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی ہوئی. وہ ہے کہ ہم اکوپمنٹ ریپلیس کریں یا نہ, نیا ایسٹ پرچیز کریں یا نہ, پرانا ایسٹ سیل کر کے نئے ایسٹ کو اس کی جگہ دیں یا نہ. ٹھیک ہے, آئیے ڈائریکٹلی سینیریو پر چلتے ہیں. لیں جی, اس کوشچن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مشین جس کی اوریجنل کاسٹ 100,000 روپیز ہے اور جس کا بیلنس 50,000 روپیز کی پروویژن فار ڈیپریسیشن کا ہے, اس کی باقی کی یوزفل لائف 5 سال ہے اور اس کو ہر سال آپریٹ کرنے کی کاسٹ 35,000 روپیز ہے. اس پوائنٹ کو ذرا نوٹس کیجئے گا, ہر سال اس کو آپریٹ کرنے کی کاسٹ ہے 35,000 روپیز, اور آج اس کی اسکریپ ویلیو اگر ہم سیل کر دیں آج اس کو تو 10,000 روپیز کی سیل ہوگی, جبکہ 5 سال بعد اس کے ہمیں کوئی پیسے نہیں ملیں گے. لیکن جس کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں ہم ایک نئی مشین کے ساتھ جس کی کاسٹ ہے 60,000 روپے, یعنی کہ ہمیں 60,000 روپیز خرچ کرنا پڑیں گے اور 5 سال وہ چلے گی اور زندگی کے اختتام پر اسکریپ ویلیو اس کی نیل ہے. ہاں, اس کی ہر سال آپریٹ کرنے کی کاسٹ 20,000 روپے ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اولڈ مشین کو نیو مشین کے ساتھ ریپلیس کریں یا نہ, یہ ڈیسیژن لینا ہے. دیکھتے ہیں, اگر ہم نئی مشین پرچیز کرتے ہیں تو 60,000 روپیز ہمیں خرچ کرنا ہوں گے, جبکہ پرانی مشین کو بیچ کر 10,000 روپیز ہمیں ریسیو ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہمیں نیٹ جو آؤٹ فلو کرنا ہوگا 50,000 روپیز کا کرنا ہوگا. ایک تو یہ خرچہ نظر آ رہا ہے, اور دوسرا اہم خرچہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ نوٹس کیجئے گا وہ ہے اس کی آپریٹنگ کاسٹ, یعنی کہ 35,000 روپیز اولڈ مشین کو آپریٹ کرنے کے ایکسپینس ہیں اینولی, اور نئی مشین اگر ہم لیتے ہیں تو اس کو آپریٹ کرنے کے 20,000 روپیز کے ایکسپینس ہوں گے, یعنی کہ ہم سالانہ 15,000 روپے بچا رہے ہیں. اب یہ ہر سال 15,000 روپیز اگر بچنے لگے تو 5 سال میں کتنے بچیں گے؟ دیکھیے نیکسٹ سلائیڈ, 75,000 روپیز. اگر سالانہ 15,000 روپیز بچنے لگے تو 5 سالوں میں کتنے بچیں گے؟ 75,000 روپیز. لیں جی, یہ 75,000 روپیز کی ہم سیونگ کر رہے ہیں اور ایڈیشنل جو خرچ کر رہے ہیں وہ ہے 50,000 روپیز. نیٹ سیونگ ہو گئی 25,000 روپیز کی. اب بتائیں یہ پلانٹ ریپلیس کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں بھائی, پلانٹ ریپلیس کر کے ہم 5 سال کو ویژولائز کر رہے ہیں کہ 5 سالوں میں 25,000 روپیز کی سیونگ ہوگی, تو پھر پلانٹ میرا خیال ہے کہ ہمیں ریپلیس کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے, دیٹس آل. یہ تھی جناب ہماری آج تک کی بات چیت, جس میں کہ ہم نے کاسٹ اکاؤنٹنگ کی بنیادی باتوں کو لرن کرنے سے لے کر ایک کی پرسونل کے لیول پر ڈیسیژن میکنگ تک کی باتیں سیکھی. کیسا لگا بھائی؟ یقین کرو مجھے تو بہت اچھا لگا آپ کو پڑھانا. پتہ نہیں آپ کو میاں احمد فرحان سے پڑھنا اچھا لگا یا نہیں, یہ تو اب آپ جانیں. Anyways, I really had a great experience to teach you people. بس جاتے جاتے آپ کو دعا ضرور دوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیابیاں دے اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ آپ کی کامیاب کرے. یہ چیزیں صرف دعا سے نہیں ہوتی, اس کے لیے کچھ محنت بھی کرنا ہوتی ہے. ڈیئر, محنت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے چند فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں پر بیس کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو کوئی میری یہ بات اچھی نہ لگے, لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ اپنے چند اصولوں کے پابند ہیں. جیسے ایک بڑا چھوٹا سا اصول زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص اپنے باپ کو تکلیف دیتا ہے اس شخص کا بیٹا بھی اس کو کل کو تکلیف دیتا ہے. یہ اب اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا ہوا ہے. اس لیے تو قرآن پاک کے اندر والدین کے لیے خاص طور پر کہا گیا ہے کہ خیال رکھیں ان کا. تو اسی طرح چند اصول اللہ تعالیٰ کے ہیں محنت کے حوالے سے. القاسب حبیب اللہ, اللہ تعالیٰ کو محنت کرنے والا بہت پسند ہے. اور اسی طرح سے ان اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے.
تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کو ان تمام اصولوں کے مطابق گزاریں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پابند ہو جائیں آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ترقی دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیں جی، زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی، ہو سکتا ہے کہیں چلتے پھرتے ملاقات ہو جائے. اللہ حافظ.